السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے ساس، سوتیلی ماں اور سرسوں۔ اس کا سیکنڈ پارٹ میں آپ کو سنانے لگی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں نے تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے گاؤں کے آدمی کچھ دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں کچھ وقت اور انتظار میں بٹھائے رکھا اور گاؤں کے معززین کو باری باری بلا کر ان سے پوچھنے لگا۔ ان میں سے دو نے مراد خان کے خلاف یہ بات کی کہ اس نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ شاداں اور نذیر کا میل جول ہے۔ انہوں نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ ایک نہ ایک دن نذیر جمال کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے مراد خان ہی قتل ہو جائے۔ ان سب نے یہ بات متفقہ طور پر کہی کہ بیلوں کو زہر دلاور نے دلوایا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو معلوم نہیں مراد خان نے، شاداں نے اور نوکر نے کیوں نہیں بتائی تھی۔ یہ تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ مراد خان کی بیٹی عابدہ جو دلاور کی بہو تھی میکے آئی ہوئی تھی، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ مراد خان کا داماد یعنی دلاور کا بیٹا عزیز بھی یہاں آیا ہوا تھا، اور وہ ایک رات اور ایک دن یہاں رہ کر کل شام کو گیا ہے۔ ان معززین سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ شاداں اور عابدہ کی آپس میں لڑائی رہتی تھی۔ شاداں مراد خان پر غالب آئی ہوئی تھی۔ شاداں کی ماں کے متعلق بتایا گیا کہ بہت چالاک اور بد عورت ہے۔ عابدہ کے لیے ایک رشتہ گاؤں میں موجود تھا، لیکن شاداں اور اس کی ماں عابدہ کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ گاؤں میں ہی اس کی شادی ہو گئی تو یہ اپنے باپ پر سوار رہے گی۔ چنانچہ شاداں کی ماں نے ایسی استادی کھیلی کہ دلاور کی بیوی کے ساتھ جا دوستی گانٹھی اور اسے تیار کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے عزیز کے لیے عابدہ کو مانگ لے۔ مختصر یہ کہ عزیز کی ماں نے اپنے خاوند کو راضی کر لیا اور وہ دونوں رشتہ مانگنے آئے۔ ادھر شاداں اور اس کی ماں نے عابدہ کے باپ پر جادو چلا رکھا تھا۔ اس نے عابدہ کا رشتہ دے دیا۔ عزیز کی ماں نے عابدہ کا رشتہ انتقام کے لیے لیا تھا۔ وہ عابدہ کو بہو بنا کر تنگ کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ برادریوں میں آج بھی ایسی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ کسی لڑکی کا رشتہ لیا گیا اور ساس نے بہو کے خلاف اپنے بیٹے کے کان بھرنے شروع کر دیے اور 1 سال کے اندر اندر بہو کو طلاق دلا دی۔ یہ انتقام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ رات ہو گئی تھی۔ سلوتری ویٹرنری ڈاکٹر، اس کی رپورٹ آ گئی۔ اس نے لکھا کہ معدے میں غیر ہضم شدہ سرسوں کے پتے پائے گئے ہیں اور موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ اس نے موت کا وقت سحری کا لکھا تھا۔ ڈاکٹر نے معدے کے اجزاء ماہرین کے معائنے اور رپورٹ کے لیے دستی لاہور بھیج دیے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ زہر سرسوں کے پتوں میں دیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ خبر بڑے کام کی تھی کہ مراد خان کا داماد عزیز یہاں آیا تھا اور مراد خان کے گھر ٹھہرا تھا۔ میرے ذہن میں یہ شک آیا کہ اس نے دن کے وقت بیلوں کو ایسا زہر دیا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور بیل سحری کے وقت مرے۔ میں نے اس شک کی بنا پر مراد خان کے نوکر کو پھر بلایا۔ یاد کرنے کی کوشش کرو، میں نے اسے کہا۔ عابدہ کا خاوند عزیز یہاں آیا تھا، کیا وہ جانے سے پہلے اس طرف گیا تھا جہاں مویشی بندھے ہوئے تھے؟ گیا تھا جی، نوکر نے جواب دیا۔ عابدہ اس کے ساتھ تھی۔ اس نے گھوڑی کے ارد گرد پھر کر دیکھا تھا، پھر وہ بیلوں والی کھرلی پر آیا تھا اور اس نے وہ بیل بڑے غور سے دیکھا تھا جس کو میلے میں انعام ملا تھا۔ اس کی وہ تعریف کرتا تھا۔ وہ جتنی دیر وہاں رہا تم بھی وہیں رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، بی بی عابدہ نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ تم جب واپس وہاں گئے اور مویشیوں کو چارہ ڈالا تو کھرلی میں تم نے سرسوں کے پتے دیکھے تھے؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کھرلی میں سرسوں کے پتے نہیں تھے۔ یاد کرو اور بتاؤ، میں نے پوچھا۔ عزیز جتنا وقت یہاں رہا کیا وہ گھر میں رہا تھا یا باہر نکل گیا تھا؟ میں نے یہ سوال کسی اور خیال سے کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے نوکر کے جواب کے مطابق مزید سوال کرنے تھے، لیکن نوکر نے ایسا جواب دیا جیسے اندھیرے میں اس نے مجھے روشنی دکھا دی ہو۔ وہ باہر بھی گیا تھا؟ نوکر نے کہا۔ گاؤں سے تھوڑا ہی دور ایک سنیاسی کا ڈیرا ہے، لوگ اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں۔ وہ بڑا سیانہ ہے جی۔ راجہ صاحب کے کھیت بھی ادھر ہیں، میں وہاں کام سے گیا تھا۔ عزیز کو میں نے سنیاسی کے ڈیرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اتنے میں باہر شور اٹھا۔ ایک آواز میرے ہیڈ کانسٹیبل کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا میں بغیر بلائے اندر نہیں جانے دوں گا۔
ओए, तुमने हमें किस जुर्म में बिठाया हुआ है? कोई कह रहा था। देखो यारो, ये किसी और की आवाज़ थी। सुबह से बुलाया हुआ है और आधी रात हो गई है। थानेदार है, हमारा खुदा तो नहीं, किसी और ने कहा। फिर सब इकट्ठे बोलने लगे। मैं बाहर निकला। बाहर 2 लालटेनें जल रही थीं। उनकी रोशनी में मुझे 6-7 आदमी इकट्ठे खड़े नजर आए। मैं राजा दिलावर खान को पहचानता था, वो भी उनमें था। ये दूसरे गांव के आदमी थे जिन्हें मैंने शक में बुलाया था। उनका वावेला बजा था। मैंने उन्हें सुबह से बुलाया हुआ था और उनकी सूरत भी नहीं देखी थी। मैं सबको अंदर ले गया और मुराद खान के नौकर को भेज दिया। दिलावर खान बोलने लगा तो मैंने उसे रोक दिया। मुझे मुलजिम दे दो और जाओ, मैंने कहा। किसी से एक लफ्ज़ नहीं पूछूंगा। मलिक साहब, दिलावर बोला, आपको ये शक है कि बैलों को हमने जहर दिया है? क्योंकि उन्होंने हमारे एक बैल और एक भैंस को जहर दिया था। जनाब, पूरा 1 साल गुजर गया है। अगर हमने बदला लेना होता तो 1 साल इंतज़ार ना करते। हमने तो दुश्मनी अदावत ख़त्म कर दी थी। इसका सबूत देख लें। राजा मुराद खान की बेटी मेरी बहू है। आप बिला वजह हम पर ज़्यादती कर रहे हैं। अगर राजा मुराद ने हम पर शक किया है तो उस शख्स पर लानत है। इसका मतलब है कि उसका दिल साफ़ नहीं है। आपका बेटा अजीज़ कौन सा है? मैंने पूछा। मैं हूँ, अजीज़ ने कहा। आप सब बाहर बैठे, मैंने कहा। मैंने आपको बिला वजह नहीं बिठाया हुआ। मैंने सारा दिन जो तफ्तीश की है वो आपके फ़ायदे के लिए की है। आपकी तरफ तो मैंने अभी तवज्जो ही नहीं दी। मैं अपने एक शक पर काम कर रहा हूँ। आप सब्र करके बैठे रहें। मेरे बेटे से आप क्या पूछेंगे? दिलावर खान ने पूछा। राजा दिलावर खान, मैंने कहा, मैंने आप लोगों के साथ शराफत से बात की है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे सर पर सवार हो जाए। दोबारा मुझसे ये पूछने की जुर्रत ना करना कि मैं इससे क्या पूछूंगा और उससे क्या पूछूंगा। चलो बाहर और आराम से बैठ जाओ। वो चले गए तो अजीज़ को मैंने कुर्सी पर बिठा लिया। अजीज़ दोस्त, मैंने कहा, मैं कोई फालतू बात नहीं करूँगा, ना पूछूंगा। तुम्हें याद है कि तुम्हारे बैल और भैंस को इन लोगों ने जहर दिया था तो मैंने उन्हें नहीं पकड़ा था। अब तुमने उनके 3 बैलों को जहर दे दिया है तो तुम्हें भी नहीं पकड़ूंगा। लेकिन शर्त यह है कि अपनी ज़ुबान से कह दो कि तुमने ये काम किया है। मैं आपको वही जवाब दूंगा जो मेरा अब्बा आपको दे चुका है। उसने कहा, हम अगर बदला लेना चाहते तो 1 साल इंतज़ार ना करते। अपने अब्बा की बात छोड़ यार, मैंने कहा, अपनी बात करो। मेरी इस बात के जवाब में वो इनकार ही करता रहा। मुझे सिर्फ ये बता दो कि सन्यासी के पास तुम क्या लेने गए थे? मैंने पूछा। सन्यासियों के मुतल्लिक पहले किसी कहानी में आपको बताया था कि ये लोग जंगलों से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके उनकी दवाइयाँ बनाया करते थे और अमूमन आबादियों से ज़रा हटकर डेरे डाल लेते थे। बाज़ शहरों में भी रहते थे। उनका हाल हुलिया और लिबास साधुओं और मलंगों जैसा होता था। उनके पास सांपों और बिच्छुओं का जहर भी होता था। संखिया, जो बड़ा तेज़ जहर है, उनसे मिल जाता था। जहर अपने पास रखना और बेचना जुर्म था, लेकिन ये लोग कानून की परवाह नहीं करते थे और मुंह मांगे दामों चोरी छुपे जहर दे देते थे। मुराद खान के नौकर ने अजीज़ को सन्यासी के डेरे से निकलते देखा था। वो ज़रूर वहाँ से जहर लाया था और उसने ये जहर खुद बैलों को खिलाया या किसी के हाथ से दिलवाया होगा। मैंने उससे पूछा कि वह सन्यासी के डेरे में क्यों गया था। मैं अपने लिए दवाई लेने गया था, उसने कहा। किसी ने बताया था कि यह सन्यासी बहुत सियाना है और इसके हाथ में शिफा है। इसके हाथ में और भी बहुत कुछ है, मैंने कहा। संख्या भी और जैसा जहर चाहो उसके पास है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है? 4 साल पुराना नज़ला है, उसने जवाब दिया। ज़रा ठंडी हवा चलती है तो मुझे छींकें आने लगती हैं। उसने दवाई दी थी? क्यों नहीं दी थी, उसने कहा। उसने 8 पुड़ियाँ दी हैं, सिर्फ़ 1 पुड़िया हर रोज़ खानी है। पुड़ियाँ घर में हैं? हाँ जी, उसने जवाब दिया। मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो तुम्हें ज़रूर देखूंगा, मैंने कहा। तुम ये सोच लो कि मैं सन्यासी से भी पूछूंगा। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया। इसके गांव जाओ, मैंने कहा। मेरी घोड़ी ले जाओ। ये तुम्हें बताता है कि इसने कहा सन्यासी से 8 पुड़ियाँ ली थी। वो कहाँ रखी हैं? उसके घर जाकर वो पुड़ियाँ ले आओ। अजीज़ उसके साथ जाना चाहता था लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसने हेड कांस्टेबल को बताया कि पुड़ियाँ कहाँ रखी हैं और कहा कि उसकी माँ को वो जगह बताकर पुड़ियाँ उठा लाना। मैं देखना चाहता था कि वो कितना सच बोल रहा है। मैंने उसे बाहर भेज दिया और ख़ुद ज़रा आराम के लिए लेट गया। ये कत्ल का केस नहीं था कि मैं वहीं बैठा रहता, लेकिन मैं इस तफ्तीश को अटकाना नहीं चाहता था। अपना जुनून भी कुछ ऐसा ही था। मैंने कुछ देर आराम कर लिया। वो हेड कांस्टेबल वापस आ गया। अजीज़ का गांव मील सवा मील दूर था। उसने मुझे 6 पुड़ियाँ दी जो वो अजीज़ के घर से लाया था। मैंने अजीज़ को अंदर बुलाया। उसके आने तक मैंने एक पुड़िया खोली। ये उसी किस्म के अखबार का कागज़ था जैसा कागज़ मुझे बैलों की खिड़की के करीब से मिला था। वो कागज़ ज़रा बड़ा था। अखबार वही लगता था। ये उर्दू का अखबार था।
اس کے ہر ٹکڑے پر اخبار کا نام تو نہیں لکھا تھا، لیکن چھپائی اور الفاظ کی شکل اور سائز سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اسی اخبار کے ٹکڑے۔ ہر پڑیا ایسی کاغذ کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ زہر کی پڑیا بھی اسی سنیاسی سے آئی ہے اور لانے والا عزیز کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزیز، میں نے اسے کہا، تو مان کیوں نہیں جاتے؟ اب بھی وقت ہے۔ جناب، میں کیا مانوں؟ اس نے کہا، آپ خواہ مخواہ مجھ پر الزام تھوپ رہے۔ میں کہہ رہا ہوں اب بھی وقت ہے۔ میں نے کہا، میں جب شہادت اکٹھی کر لوں گا تو پھر میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ تم سنیاسی سے زہر لائے ہو؟ میں نے اس سے سوائے اس دوائی کے کچھ نہیں لیا، اس نے بڑی پکی آواز میں کہا۔ میں نے اسی وقت ضروری کارروائی کا ارادہ کر لیا۔ سنیاسی کا ڈیرا کہیں قریب ہی تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اسے اطلاع مل جاتی کہ پولیس کو پتہ چل گیا ہے کہ زہر اس سے لیا گیا ہے۔ اس اطلاع پر وہ رات ہی رات وہاں سے غائب ہو سکتا تھا۔ میں نے عزیز کو ساتھ لیا، ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر سنیاسی کے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ نمبردار اور ایک سفید پوش بھی میرے ساتھ گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس ٹارچ تھی۔ سنیاسی کا ڈیرا چھوٹا سا ایک خیمہ تھا۔ دونوں طرف سے خیمے کے پردے گرے ہوئے تھے۔ میں نے ایک طرف کے پردے اٹھا دیے اور ٹارچ جلا کر اندر دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سنیاسی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی سو رہا تھا۔ پہلے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ اسے جگاؤ، میں نے کہا۔ اسے بتاؤ پولیس آئی ہے۔ وہ میری آواز پر جاگ اٹھا۔ اس کے سر کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے اور داڑھی بھی لمبی تھی۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ میں نے ٹارچ ہیڈ کانسٹیبل کو دے دی اور لالٹین لے لی۔ سب سے کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ سنیاسی کو میں نے بٹھا لیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر لالٹین ایک طرف رکھ دی۔ اس نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ اس کے سامنے تھانے دار بیٹھا ہے۔ بغیر ہیرا پھیری کے مجھے بتا دو کہ کل، پرسوں یا 1-2 دن پہلے تم سے زہر کون لے گیا تھا؟ میں نے کہا، فوراً بولو۔ نہیں حضور، اس نے کہا، اور اس سے آگے وہ جو کچھ کہنے لگا تھا وہ میں نے نہ کہنے دیا۔ زہر تمہارے کاغذ میں گیا ہے، میں نے کہا، اور زہر لے جانے والا مان گیا ہے۔ تمہارے جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں بتاؤ گے تو تمہارا یہ سارا سامان تھانے پہنچ جائے گا۔ آخر وہ مان گیا۔ یہ تو وہ نہیں بھول سکتا تھا کہ زہر کون لے گیا۔ زہر کا گاہک تو کبھی کبھار آتا ہوگا۔ سنیاسی نے مجھے رشوت پیش کی اور یہ بھی کہا کہ میں اسے گرفتار نہ کروں اور وہ مجھے ایسی دوائی دے گا جو مجھے 100 سال تک جوان رکھے گی۔ وہ اسی گاؤں کی لڑکی ہے، سنیاسی نے کہا۔ کہتی تھی 2 کتوں کو مارنا ہے۔ میں نے اس کے مطابق اسے ایک چیز دی۔ وہ کہنے لگی کہ تھوڑا ہے۔ اس لڑکی کا نام جانتے ہو؟ نام تو میں ضرور پوچھا کرتا ہوں حضور، اس نے کہا۔ اس کا نام عابدہ ہے۔ باپ کا نام راجہ مراد خان بتاتی تھی۔ میں نے 15 روپے مانگے تو اس نے 15 روپے دے دیے۔ 15 روپے معمولی رقم نہیں تھی، اسے آج کے 300 یا 350 روپے سمجھ لیں۔ میں نے عزیز کو بلا کر اس کے سامنے کیا تو اس نے کہا، یہ نزلے کی دوائی لے گیا تھا، اس نے زہر نہیں لیا تھا۔ میں نے نمبردار اور ایک اور آدمی کی موجودگی میں سنیاسی سے سنکھیا برآمد کرایا جس کی مقدار بہت تھوڑی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں عابدہ کا نام سن کر ذرا ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ یہ مجھے کوئی ڈرامہ نظر آنے لگا تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ بیٹی نے اپنے باپ کے بیلوں کو زہر دے دیا ہو؟ میں نے ابھی عابدہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے سنیاسی کو اپنے ساتھ لے لیا اور سب کو ساتھ لے کر میں گاؤں چلا گیا۔ عابدہ کو بلایا اور میں نمبردار کے گھر کے اسی کمرے میں بیٹھ گیا۔ عابدہ خوبصورت لڑکی تھی، وہ جاگ کر آئی تھی۔ عابدہ، میں نے اس سے کہا، آؤ سیدھی سیدھی باتیں کریں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سنیاسی سے تم زہر کیوں لائی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ بولو عابدہ۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، اس سنیاسی کو میں ساتھ لے آیا ہوں جسے تم زہر لائی تھی۔ کیوں لائی تھی؟ اپنی ساس کو دینا تھا، اس نے کہا۔ ساس کے زہر کو کیا کرنا تھا؟ میں نے ساس کو زہر دے کر مارنا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے بہت تنگ کرتی ہے، اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ اب واپس سسرال جاؤ گی تو اسے زہر دو گی؟ نہیں، اس نے کہا۔ میں ڈر گئی ہوں۔ زہر پھینک دیا ہے۔ کہاں؟ کھیت میں، اس نے جواب دیا۔ کب؟ پرسوں۔ بے وقوف لڑکی، میں نے کہا۔ وہاں سے پڑیا اٹھا کے کوئی منہ میں ڈال لے یا چکھ لے کہ یہ کیا ہے تو وہ مر جائے گا۔ ابھی میرے ساتھ چلو اور مجھے وہ جگہ دکھاؤ، میں پڑیا اٹھا کر آگ میں ڈالوں گا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی اور وہ چپ رہی۔ میں نے کیا کہا ہے عابدہ؟ میرے ساتھ چلو۔ پڑیا وہاں نہیں ہوگی، اس نے کہا۔ پھر کہاں ہوگی؟ میں نے کہیں اور پھینکی ہے۔ چلو وہاں لے چلو۔ اور اب یہ بتاؤ کہ تم نے پہلے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یہ کوئی راز تھا۔ میں اس لڑکی کے پیچھے پڑ گیا۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا کہ یہ لڑکی نارمل نہیں۔ میں سوال کچھ اور کرتا، وہ جواب کچھ اور دیتی۔ اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ زہر کہاں ہے، میں نے ایسے لہجے میں کہا جس سے غصے کی جھلک بھی تھی۔
تم نے وہ زہر اپنے خاوند کو دے دیا تھا اور تمہارے خاوند نے وہ زہر تمہارے بیلوں کے چارے میں ڈال دیا تھا۔ تمہارا خاوند میرے پاس ہے، میں اسے گرفتار کر کے تھانے لے جا رہا ہوں، اسے تمہیں پھانسی دلواؤں گا۔ نہیں، وہ تڑپ اٹھی، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس وقت تک 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے اس پر اتنے سوال کیے تھے کہ وہ بے حال ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ میں فلاں سوال اس سے 2 مرتبہ پہلے بھی پوچھ چکا ہوں اور اس نے 2 مختلف جواب دیے تھے۔ عابدہ، میں نے اس کی طرف جھک کر رازداری سے کہا، مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ کچھ نہیں چھپا سکو گی، اب بتا دو تو بچ جاؤ گی۔ تم نے اپنے بیلوں کو زہر نہیں دیا، تمہارے خاوند نے دیا ہے۔ وہ جرائم پیشہ لڑکی تو نہیں تھی کہ ہیرا پھیری کو قائم رکھتی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، نیند کا اثر بھی تھا۔ تنگ آ کر وہ پھٹ پڑی۔ میرے خاوند کو ہاتھ نہ لگانا، اس نے کہا اور اونچی آواز میں بولی، بیلوں کو زہر میں نے دیا ہے۔ تم نے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں میں نے، اس نے کہا۔ میرے خاوند کو تو معلوم ہی نہیں، اپنے باپ کے بیلوں کو میں نے مارا ہے۔ مجھے گرفتار کر لو، مجھے پھانسی دلواؤ۔ میری تو جیسے زبان ہی بند ہو گئی ہو۔ اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی تو عابدہ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ آپ میرے خاوند کو تو گرفتار نہیں کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اور مجھے؟ تمہیں بھی نہیں، میں نے کہا۔ شرط یہ ہے کہ پوری بات سناؤ، اب جھوٹ نہ بولنا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے کسی اور ترتیب سے بیان دیا تھا۔ میں اس سے سوال بھی پوچھتا جا رہا تھا، اس طرح یہ بیان لمبا ہو گیا تھا۔ میں آپ کو سیدھے طریقے سے یہ عجیب کہانی سنا دیتا ہوں۔ عابدہ 12-13 سال کی تھی جب اس کی ماں مر گئی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پیار کرنے والی ماں کی موت نے عابدہ کا کیا حال کر دیا ہوگا۔ 2 سال بعد اس کے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اس کی بھابھی اچھی تھی، عابدہ سے وہ بڑی اچھی طرح پیش آتی تھی، لیکن وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ماں کی جگہ ماں ہی پوری کر سکتی ہے۔ شادہ عابدہ سے 4-5 سال بڑی تھی۔ اسے شروع سے ہی عابدہ کے ساتھ پیار تھا۔ شادہ جوانی کی عمر میں داخل ہوئی تو بھی ان کا پیار چلتا رہا، بلکہ بڑھتا رہا۔ پھر عابدہ بھی جوانی میں داخل ہو گئی۔ شادہ نے اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں شروع کر دی۔ عابدہ جوان ہو گئی تھی اور اب وہ ہانڈی روٹی کر سکتی تھی، نہ کر سکتی تو گھر میں نوکرانی تھی۔ عابدہ کا بھائی باپ سے الگ ہو گیا اور دوسرے مکان میں رہنے لگا۔ یہ علیحدگی کسی جھگڑے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ شادہ عابدہ کے گھر آتی ہی رہتی تھی۔ عابدہ کا بھائی اپنی بیوی کو لے کر دوسرے مکان میں چلا گیا تو شادہ عابدہ کے پاس زیادہ آنے لگی۔ عابدہ نے مجھے بتایا کہ ماں کے مرنے کے بعد اس کے باپ کا رویہ بدل گیا تھا۔ اس نے 2 عورتوں کے ساتھ درپردہ دوستی لگا لی تھی۔ عابدہ کو یہ شک بھی تھا کہ اس کے باپ نے نوکرانی کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق پیدا کر لیا تھا۔ نوکرانی صاف ستھرے کپڑے پہن کر بنی ٹھنی رہنے لگی تھی۔ شادہ کی عمر 21-22 سال ہو چکی تھی۔ وہ بڑی شوخ لڑکی تھی۔ وہ عابدہ کو نذیر کی محبت کی کہانیاں سناتی رہتی تھی۔ ادھر عابدہ کے باپ مراد خان نے شادہ کے ساتھ بے تکلف ہونا شروع کر دیا۔ ایک عید پر اس نے شادہ کو شہر سے ریشمی کپڑے لا کر دیے اور پیسے بھی دیے۔ شادہ اسے اپنی سہیلی کا باپ لہٰذا اپنا بھی باپ سمجھتی رہی، لیکن باپ کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ شادہ کی ماں نے بھی مراد خان کے گھر آنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی عمر میں بھی خوبصورت لگتی تھی۔ وہ مراد خان کے ساتھ بے تکلف ہو گئی، یہاں تک کہ عابدہ نے دیکھا کہ شادہ کی ماں آئی اور مراد خان اسے اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ عابدہ نے ایسے کئی موقع سنائے جب اس نے شادہ کی ماں اور اپنے باپ کو اکٹھے دیکھا۔ وہی باپ جس نے عابدہ کو اس کی ماں کی زندگی میں کبھی اونچا لفظ نہیں کہا تھا، اب اسے ذرا سی بات پر ڈانٹ دیتا تھا۔ اس کے دل میں عابدہ کا پیار رہا ہی نہیں تھا۔ اس شخص کا پیار تقسیم ہو چکا تھا۔ پھر وہ دن آیا کہ شادہ عابدہ کی سوتیلی ماں بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں آ گئی، اور اس کے آنے سے شادہ اور عابدہ میں جو اتنی پرانی محبت تھی وہ اس گھر سے نکل گئی۔ شادہ کی شوخیاں جو عابدہ کو اچھی لگا کرتی تھیں وہ چالاکیاں بلکہ فریب کاریاں بن گئی۔ شادہ پہلے 1-2 دن روتی رہی، پھر وہ خوش رہنے لگی۔ اس کی ماں آ جاتی تھی اور ماں بیٹی الگ کمرے میں بیٹھی خسر پھسر کرتی رہتی تھی۔ عابدہ کے لیے ماں کا پیار تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ باپ کے پیار اور شفقت سے بھی وہ محروم ہو گئی۔ ایک یہ سہیلی رہ گئی تھی جس کے ساتھ وہ دکھ سکھ کی اور دل کی باتیں کر لیا کرتی تھی، مگر وہ سہیلی اپنے آپ کو ملکہ اور عابدہ کو نوکرانی سمجھنے لگی۔ عابدہ اب تنہائی میں بیٹھی روتی اور آہیں بھرتی تھی۔ اس کے دکھوں میں اضافہ یہ دیکھ کر ہوا کہ شادہ اس کی ماں کا زیور پہنتی تھی، اور یہ دکھ بھی کہ اس کا باپ شادہ کے آگے پیچھے غلاموں کی طرح پھرتا رہتا تھا۔
پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ شادہ کی ماں بھی عابدہ پر حکم چلانے لگی۔ تم نے اپنے بھائی اور بھابھی کو نہیں بتایا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بتایا تھا، عابدہ نے جواب دیا۔ بھائی نے کہا کہ وہ دخل نہیں دینا چاہتا، اس سے باپ ناراض ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آپس میں تو میں ہو جائے اور لوگ تماشا دیکھیں۔ میری بھابھی نے بھی مجھ سے آنکھیں پھیر لی تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ شادہ نذیر سے ملتی ہے؟ معلوم تھا، عابدہ نے جواب دیا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ شادہ اور اس کی ماں میرا گھر خالی کر رہی ہیں۔ شادہ میرے باپ کے ساتھ اس طرح خوش رہتی ہے جیسے اس سے ہر طرح مطمئن ہے، اور میرا باپ اس کا ہم عمر ہے، لیکن وہ اصل اطمینان نذیر سے حاصل کر رہی ہے۔ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے باپ کو بتا دیا۔ باپ نے میرے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آج بھی یاد آتا ہے تو میرا منہ درد کرنے لگتا ہے۔ شادہ نے جب عابدہ کو نوکرانی سمجھ کر اسے ڈانٹنا شروع کیا تو عابدہ نے اسے کھری کھری سنانی شروع کر دی۔ اس سے آئے دن دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا اور باپ کی طرف سے پھٹکار عابدہ پر ہی پڑتی۔ عابدہ کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ شادہ کی ماں نے کس طرح عابدہ کا رشتہ دوسرے گاؤں میں دشمنوں کے گھر کرا دیا۔ عابدہ بہت پریشان ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے سسرال انتقاماً اسے تنگ کریں گے۔ عداوت کے باوجود ان لوگوں کے رشتے ایک دوسرے سے ہوتے تھے اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ انتقام کا نشانہ انہی کو بنایا جاتا تھا۔ عابدہ کی کسی نے نہ سنی۔ اس کے باپ نے اسے بیاہ دیا۔ شادہ اور اس کی ماں یہی چاہتی تھی کہ عابدہ بھی اس گھر سے غائب ہو جائے۔ یہاں سے عابدہ کی زندگی کا ایک اور تلخ دور شروع ہو گیا۔ اگر مجھے یہ خاوند نہ ملتا جس کا نام عزیز ہے تو میں نے جو زہر بیلوں کو کھلایا وہ میں خود کھا لیتی، عابدہ نے کہا۔ اس کے پیار میں مجھے ماں کا، باپ کا، سہیلی کا، دل کے یار کا، روح اور جسم کا پیار مل گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دوسرے آدمیوں کی طرح مجھے پاؤں کی جوتی سمجھے گا، لیکن اس نے مجھے اس طرح سینے سے لگا لیا جیسے مجھے سیلاب سے نکال کر ڈوبنے سے بچا لیا ہو۔ میں اس کے آگے بہت روئی اور اس سے کہا کہ مجھے دھوکہ نہ دینا، مجھ سے پیار چھیننے سے پہلے میرا گلا دبا کر مجھے مار دینا۔ اس نے مجھے بازوؤں میں لے کر ایسے گلے لگایا کہ صبح ہو گئی۔ خدا نے عابدہ کی دعائیں اور فریادیں سن لی تھیں اور اسے محبت کرنے والا خاوند دے دیا تھا، لیکن اسے ساس ایسی دی جو چڑیل تھی۔ پہلے روز ہی ساس نے اس پر اپنی فطرت ظاہر کر دی۔ میری بات کان کھول کر سن لے لڑکی، ساس نے اسے کہا، تو چوروں اور بزدلوں کی بیٹی ہے۔ ان ہجڑوں میں میدان میں ہمارے مردوں کے آمنے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی تو ہمارے ایک بیل اور دودھ دینے والی بھینس کو زہر دلوا دیا۔ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ بدلہ لے کر مروں گی۔ میں تجھے بتا دیتی ہوں کہ میرے گھر میں شہزادی بننے کی کوشش نہ کرنا، نوکروں کی طرح پڑی رہے یہاں، اونچی بات نہ کرنا۔ خالہ جان، عابدہ نے کہا، اگر آپ نے مجھ سے انتقام لینا ہے تو مجھے زہر دے دیں، خوشی سے پی لوں گی، زبان نہ چلا میرے آگے۔ سانس نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ عابدہ نے مجھے ظلم و تشدد اور تانوں کی بہت سی باتیں اور مثالیں سنائیں جس کا ساس اسے ہر وقت نشانہ بنائے رکھتی تھی۔ اس کا سینہ چھلنی ہو جاتا تھا، دل زخمی ہو جاتا تھا، لیکن رات کو خاوند اس کے زخموں پر پیار اور محبت کا مرہم رکھ دیتا تھا۔ وہ عابدہ سے کہتا تھا کہ ماں کی لان تان سن لیا کرو اور اسے دل پر نہ لیا کرو۔ ساس کی زبان پر یہ الفاظ چڑھے ہوئے تھے، جب تک تیرے باپ کے ڈنگر مار نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ انہی دنوں مویشیوں اور گھوڑوں کا سرکاری میلہ لگا جس میں عابدہ کے باپ کے بیل کو انعام ملا۔ عابدہ کی ساس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا، میں اس بیل کو مروا کر بدلہ لوں گی۔ عزیز نے اپنی ماں کو ایک بار سمجھانے کی کوشش کی کہ راجہ مراد خان نے ہمیں اپنی بیٹی دے دی ہے اور ہمیں کیا چاہیے۔ ماں نے ایک نہ سنی، اس کے منہ میں جو آیا اس نے بک ڈالا۔ اس نے دل میں بٹھا لیا کہ اس کا بیٹا عابدہ کا مرید ہو گیا۔ اس نے عابدہ کو اور زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ عابدہ بدکار ہے اور اسے طلاق دلانی ہے۔ آپ اس عورت کو پاگل نہ سمجھیں، ہماری گھریلو دنیا میں ایسی بہت سی ساسیں پائی جاتی ہیں جو بہو کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹے کی زندگی جہنم بنا دیا کرتی ہیں۔ 6 مہینوں میں ساس نے عابدہ کا حال ٹی بی کے مریضوں جیسا کر دیا۔ عابدہ کے لیے سوائے خاوند کے کوئی پناہ نہیں تھی۔ باپ اور سوتیلی ماں نے تو اسے گھر سے نکالا تھا، انہوں نے کبھی اسے پوچھا تک نہیں کہ زندہ ہو یا مر گئی ہو۔ عزیز کو اس سے اتنا پیار تھا کہ اس نے عابدہ کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ماں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو وہ عابدہ کو ساتھ لے کر گھر سے بھاگ جائے گا۔ ایک روز ماں بیٹی کی ان باتوں پر لڑائی ہو گئی۔ عابدہ کے لیے اگر ذرا سا سکون رہ گیا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کی ساس نے اپنے خاوند اور بیٹے کو اور جو گالی گلوچ کرنی تھی وہ تو کی، لیکن بار بار یہ الفاظ کہے، تم دونوں اصل مرد ہوتے تو اپنے بیل اور بھینس کا بدلہ لیتے۔ میں اس بہو کو دیکھتی ہوں تو مجھے دونوں مویشی یاد آ جاتے۔ بدلہ لو یا اس لڑکی کو یہاں سے نکالو۔
عابدہ نے مجھے جو بیان دیا اسے پتہ چلتا ہے جیسے اس کی ساس بیل اور بھینس کے انتقام میں پاگل ہو گئی تھی۔ اس رات جب میں اور عزیز سونے کے لیے الگ چلے گئے تو عزیز کے آنسو نکل آئے۔ عابدہ نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، اس کے آنسو دیکھ کر میرے دماغ کو کچھ ہو گیا۔ جب عزیز نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں رونے دوں گا۔ ماں تو ماں، مجھے ساری دنیا کہے کہ عابدہ کو طلاق دے دو تو ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لوں گا، لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر بعد عزیز سو گیا لیکن میں نہ سو سکی۔ جو رات گزرتی جا رہی تھی میرے دماغ کو کچھ ہو رہا تھا۔ میرا دماغ اپنے مویشیوں پر اٹک گیا۔ ساس اگر یہ چاہتی تھی کہ اس کے بیل اور بھینس کے بدلے ہمارے مویشی مارے جائیں تو یہ کام میں کر دوں گی اور اسے کہوں گی کہ اب مجھے عزیز کے ساتھ آرام اور سکون سے جینے دو۔ اپنے باپ کو اور شادہ کا خیال آیا کہ ان کا نقصان ہوگا تو مجھے ان کا سلوک بھی یاد آ گیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اور یہ بھی کہ شادہ بدکار ہے، اور یہ بھی کہ اسی بات پر میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ میں نے ارادہ پکا کر لیا۔ عزیز سے کہا کہ اپنے گاؤں جانے کو جی چاہتا ہے، 3-4 دن رہ کر آ جاؤں گی۔ عزیز نے کہا کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسے منوا لیا۔ پھر میں نے ساس کو الگ کر کے کہا، خالہ میں تمہارے بیل اور بھینس کا بدلہ لے کر آؤں گی۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے مجھے اسی طرح تنگ کیے رکھا تو گاؤں میں پیپل کا جو درخت ہے، رات کو اس کے ساتھ رسہ گلے میں ڈال کر لٹک جاؤں گی۔ مجھے امید تھی کہ ساس کچھ کہے گی، اور کچھ نہ کہا تو کوئی نہ کوئی بکواس کرے گی، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا منہ تھوڑا سا کھل گیا اور آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئیں جیسے کھوپڑی سے باہر آ جائیں گی۔ میں نے اسے اسی حالت میں چھوڑا اور اپنے گاؤں کی تیاری کرنے لگی۔ میں گھوڑی پر اپنے گاؤں آئی، ساتھ ایک نوکر آیا، وہ گھوڑی لے کر چلا گیا۔ شادہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی، اسے معلوم تھا کہ 2-3 دن رہ کر چلی جائے گی۔ باپ نے ویسے ہی میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مجھے دیکھ کر اسے ذرا سی بھی خوشی نہیں ہوئی۔ اگر وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتا اور میرے ساتھ پیار کرتا تو میں جس ارادے سے گئی تھی وہ بدل جاتا۔ عابدہ کے بیان کا یہ تھوڑا سا حصہ سنایا ہے تاکہ آپ کو اس کے جذبات کا اندازہ ہو جائے۔ وہ اوپر والے کمرے میں چلی گئی اور اس نے جتنے دن رہنا تھا اسی کمرے میں رہنا تھا۔ اس نے رات گزاری اور دوسرے دن کھیتوں میں گھومنے پھرنے نکل گئی۔ وہاں اسے گاؤں کے کئی لوگ ملے، وہ ہر ایک سے اچھی طرح ملی اور اس طرف نکل گئی جدھر سنیاسی کا ڈیرا تھا۔ سنیاسی کے پاس گئی اور کہا کہ 2 کتوں کو مارنے کے لیے زہر چاہیے۔ سنیاسی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی زہر نہیں۔ سنیاسی دراصل پیسے زیادہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے انکار ایسے طریقے سے کیا جس سے عابدہ سمجھ گئی کہ اس کے پاس زہر ہے۔ عابدہ نے آخر 15 روپے پیش کیے۔ سنیاسی شاید یہی چاہتا تھا، 15 روپے خاصی زیادہ رقم تھی۔ عابدہ نے یہ بھی کہا کہ زہر تیز چاہیے اور ذرا زیادہ ہو۔ سنیاسی نے زہر دے دیا۔ اسی روز عزیز آ گیا۔ وہ واقعی عابدہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے ایک رات وہاں گزاری۔ اگلے دن اس نے عابدہ کو بتایا کہ وہ ایک سنیاسی سے دوائی لینے جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا اور دوائی لے آیا، اور پچھلے پہر عابدہ سے یہ وعدہ لے کر چلا گیا کہ وہ کل آ جائے گی۔ عابدہ نے اسے کہا کہ وہ پرسوں اسے لینے کے لیے آ جائے۔ عابدہ نے سرسوں کے پتے اپنے کمرے میں رکھ لیے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے تو دبے پاؤں نیچے آئی۔ اس کے ہاتھ میں زہر اور پتے تھے۔ وہ ایشیوں والے حصے میں گئی۔ نوکر سویا ہوا تھا، بیل بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کھرلی کے قریب کھڑے ہو کر پتوں پر زہر بکھیرا اور پتے کھرلی میں رکھ دیے۔ بیل نہ اٹھے۔ عابدہ نے ایک پتا ایک بیل کے آگے کر کے پیچھے کر لیا۔ وہ بیل اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر دوسرے دونوں بیل اٹھے۔ ہرے پتوں کی خوشبو نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ پتے کھانے لگے۔ اس وقت نوکر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے صحن میں آ کر دیکھا۔ عابدہ نے اسے شاباش دی کہ وہ بڑا چوکس ہو کر سوتا ہے۔ اسے یہ بھی کہا کہ دشمنوں کا کوئی بھروسہ نہیں، ہوشیار رہا کرے۔ اس وقت بیل زہر آلود پتے کھا رہے تھے۔ میں اوپر چلی گئی، عابدہ نے کہا، اور باقی رات روتے گزار دی۔ اپنے دل کو تسلی دی کہ میں نے اچھا کیا ہے، لیکن افسوس بھی ہوتا رہا کہ میں نے برا کیا ہے۔ یہ اطمینان تو ضرور تھا کہ اب میری ساس خوش ہو جائے گی اور مجھے اور میرے خاوند کو محبت کی زندگی بسر کرنے دے گی۔ میں نے اب اپنے سسرال جا کر ساس کو بتانا تھا کہ اس نے انتقام لینے کی جو قسم کھائی تھی وہ میں پوری کر آئی ہوں۔ لیکن عزیز نے اگلے روز آنا تھا، پھر آپ آ گئے۔ میں نے عابدہ سے زیادہ عجیب کردار دیکھے اور اس واردات سے زیادہ حیران کن وارداتیں دیکھی اور ان کی تفتیش کی ہے، لیکن عابدہ نے مجھ پر ایسا تاثر پیدا کیا کہ میں نے اس کیس کو یہیں ختم کر دینے کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی تھی کہ بیلوں کا پوسٹ مارٹم کرا لیا تھا اور چارہ اور بیلوں کے میدے وغیرہ کے اجزاء معائنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ اس طرح انہیں ریکارڈ میں آ جانا تھا۔ پھر بھی میرے پاس گنجائش تھی کہ میں کیس کو فائل کر دیتا۔ میں نے دلاور خان کے بیل اور بھینس کی زہر خورانی کا کیس ختم کر دیا تھا۔ اس سے میں مراد خان کو قائل کر سکتا تھا کہ وہ اپنے بیلوں کو بھول جائے۔ میں نے دلاور اور اس کے بیٹے عزیز کو بلایا۔
دلاور کی میں نے جو بےعزتی کی وہ میں لکھ نہیں سکتا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ فساد کراتی پھر رہی ہے، اور اس نے اس لڑکی کو مجبور کر دیا کہ یہ اپنے باپ کے بیلوں کو زہر دے دے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود جائے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے، میں اس کی نیک چلنے کی ضمانت لوں گا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا، میں اسے ڈرا رہا تھا، اسے اس کے گاؤں بھیج دیا۔ عزیز کو میں نے بہت شاباش دی۔ پھر میں نے مراد خان کو بلایا، اسے پہلی بات یہ کہی کہ تم نے گھر میں طوائف رکھی ہوئی ہے اور اس کے یار تمہارے گھر میں آتے ہیں۔ میں نے اسے عابدہ کا بیان سنایا اور کہا کہ اپنی بیٹی سے یہ جرم تم نے کرایا ہے۔ اس شخص کی تو میں نے ایسی حالت کر دی کہ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ میں تو غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ اسے پوری طرح ننگا کیا اور کہا کہ اپنے بیلوں کو دل سے اتار دے۔ عابدہ کی ساس کا مجھے انتظار کرنا پڑا۔ وہ آئی تو اسے کہا کہ تمہاری بہو نے تمہارے بیل اور بھینس کا انتقام لے لیا اور میں تمہیں گرفتار کر کے تھانے لے جا رہا ہوں، 5 سال قید دلاؤں گا۔ اس نے تو تڑپنا شروع کر دیا اور میری زبان مشین گن کی طرح چل پڑی۔ میں نے ایک کاغذ پر اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ دیہاتی انگوٹھا لگوانے کو سمجھتے تھے جیسے ان کا انگوٹھا کاٹ لیا گیا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ اب تو ذرا سی بھی زبان درازی کرے گی تو سیدھا جیل جائے گی۔ پھر میں نے دونوں پارٹیوں کے آدمیوں کو سامنے بٹھا لیا۔ میرا غصہ عروج پر تھا، جو منہ میں آیا کہہ ڈالا اور انہیں ڈرا دھمکا کر رخصت کر دیا۔ سنیاسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے یہ کیس ختم کر دیا تھا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس مختلف نوعیت کی کرائم سٹوری پہ اپنے کمنٹس ضرور کیجئے گا۔ اس میں کسی انسان کا قتل نہیں ہوا لیکن دشمنی کی ایک عجیب داستان بیان کی گئی ہے، جس میں ایک بیٹی اس حد تک مجبور ہو گئی کہ اپنے باپ کے جانوروں کو اس نے زہر دے دیا۔ تو اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔